الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں گزرے ہوں کا وارث کون بناتا ہے زمین کے اندر؟ فرمایا اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین سب کے غیب جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 20ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کا اختتام کیا تھا 19ویں پارہ میں سورہ النمل کی آیت نمبر 59 کے اوپر، اور وہیں سے النمل سے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ النمل کی وہ آیات جو 20ویں پارے کے اندر آئی ہیں ان کا مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے عطا کردہ فوائد اور اس کے منافع کو بیان کیا، اور اس کی قدرت کا بیان ہے، اور کافروں کے شک میں ہونے اور ان کے اندھے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 75 میں کفار مکہ کے شکوک اور شبہات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کا بیان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے مکر اور فریب سے غمگین نہ ہونے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 81 میں سورہ نمل میں قرآن مجید کا مسلمانوں کے لیے ہدایت ہونا اور رحمت ہونا بیان ہوا، اور حامل قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور کفار مکہ کی محرومیوں کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 93 میں دابۃ الارض کے نکلنے، منکرین قرآن پر عذاب کے آنے اور سور پھونکے جانے کا بیان ہے، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح چلنے کا بیان ہے، نیک عمل والوں اور برے عمل والوں کے لیے جزا اور سزا کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے اعمال سے غافل نہ ہونے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 اور اس سے آگے جو متصل آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو اس پیمانے پر بیان کیا کہ جو توحید کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونیورسل چیلنج ہے دنیا کے تمام عقل والوں کے لیے، اور قرآن مجید کے اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 چیزیں گنوائیں جن کا تعلق اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق علوم کی 17 برانچز کے ساتھ ہے، یعنی سائنسز کی 17 ڈسپلنز کے ساتھ اور 17 برانچز کے ساتھ ان مثالوں کا تعلق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی، اور فرمایا کہ آؤ میری قدرت میں غور کرو، اور ان میں سے ہر ایک چیز کے اوپر غور کرو، ہر ایک چیز کا نتیجہ نکالو۔ اور یہ صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس بات کی دعوت دی ہے۔ اگر آپ کبھی سورہ ملک کا آپ آغاز دیکھیں جہاں سے وہ اس کی اوپننگ ہوتی ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے کہ طبق بطبق قرآن میں اللہ نے دعوت دی کہ اونٹ کی خلقت میں غور کرو، ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو ہم نے کیسے بلند کر دیے، زمین کو دیکھو ہم نے کیسے بچھا دی، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے نصب کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم میں، سائنسز میں غور کرنے کی دعوت دی کہ یہ جو علوم ہیں، یہ جو اشیاء کے اندر غور کرنا ہے، یہ جو مادی دنیا کے اندر غور و فکر کرنا ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ سے بھٹکاتا نہیں ہے، یہ تمہیں اس کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ جب تم ان نشانیوں میں غور کرتے ہو، ان نشانیوں میں دیکھتے ہو، اس خلقت کو دیکھتے ہو، تو نتیجے میں تم یہاں پہنچتے ہو کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے، بنا بنائے کوئی چیز نہیں کھڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اور یہ فرمایا اور اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ ان کو بیان کیا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ فرمایا بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا جس نے، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے۔ تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے۔ یہ جو چیزیں اگی ہوئی تم دیکھتے ہو، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یعنی آسمان کی طرف بتایا، زمین کی طرف بتایا، فضا سے اترتا ہوا پانی بتایا، بادل بتائے، باغات کا اگنا بتایا، ان کی خوشنمائی بتائی، درختوں کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا، تو کیا تم میرے سوا کسی اور کو معبود رکھتے ہو؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے، زمین کو رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور اس کے درمیان نہریں بنائی ہیں، اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے ہیں، اور کھاری اور شیریں دو سمندروں کے درمیان جس نے آڑ بنائی ہے، ایک پردہ ہے، وہ سمندر ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان کفار میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم ہی نہیں رکھتے۔ گویا قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم ان اشیاء میں غور کرتے نا، ان اشیاء میں سوچتے، ان کی ماہیت کے پیچھے تم اگر دوربینیں لے کے پڑھ جاتے تو اس نتیجے پہ پہنچتے، تمہیں علم ملتا کہ یہ کسی قائم کرنے والے نے دو سمندروں کے درمیان آڑ قائم کی ہے، بنا بنائے محض نیچر کے ساتھ یہ چیزیں قائم نہیں ہوئی۔ پھر آیت نمبر 62 میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اب یہاں پیچھے بات میٹیریلسٹک ورلڈ کی ہو رہی تھی، یعنی ایسی چیزیں تھیں جو اپنی کمیت، ماہیت، کیفیت میں ٹینجیبل ہیں، لیکن اب یہاں پہ بات سائیکالوجی کی آ گئی کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں بات ہیومن برین کے اندر آ گئی اور انسان کی فیلنگز کی اور انسان کی کیفیات کے اندر کی آ گئی۔ اب خارجی سطح سے بات انسان کے خارج سے انسان کے داخل میں اس کی نفسیات میں آ گئی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس سے وہ تکلیف کو دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی پہلے اس کو فرمایا کہ کون مضطر کی دعا قبول کرتا ہے، پھر فرمایا کہ کون برائی کو دور کرتا ہے، تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں سائیکالوجی میں آ گئیں۔ اور پھر پولیٹیکل سائنس کی ایک بات ہے کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں گزرے ہوں کا وارث کون بناتا ہے زمین کے اندر؟ فرمایا اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اس کے ساتھ اور معبود پکڑتے ہو، تم تو بہت ہی کم نصیحت قبول کرنے والے ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر یعنی زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ان معبودان باطلہ سے برتر ہے، بالا تر ہے، جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں دلیل اس کے اوپر قائم فرمائی آیت نمبر 64 کے اندر، اور کیا فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ،
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کی پہلی بار پیدا فرماتا ہے؟ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے؟ کس نے اس مخلوق کا آغاز کیا اور پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا؟ یعنی ایک بار مار کر پھر زندہ کرے گا، پھر جلائے گا۔ اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرما دیجئے اے مشرکو، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہماری داخلی سطح پر بھی اور ہماری خارجی سطح پر بھی دونوں اعتبار سے ہمیں دعوت دی ہے کہ آؤ میری تخلیق میں غور کرو۔ میری تخلیق میں غور اور فکر کرنا تمہیں میری ذات تک لے کے آئے گا، میرے بارے میں تمہارے ایمان کو اور پختہ کر دے گا۔ اب اگر غور کریں اس آیت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، باغات کا ذکر کیا، درخت کا ذکر کیا، زمین کے توازن کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا، سمندر کا ذکر کیا، بے قرار کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر کیا، برائی کو دور کرنے کا ذکر کیا۔ یہ کتنے علوم ہیں، کتنی سائنسز ہیں آج یہ ساری، جو ان علوم میں غور کرنے پہ ایجاد ہوئی، مارز وجود میں آئی اور انسانوں نے ان کو دریافت کیا۔ مثلاً آپ جب آسمان کی بات کرتے ہیں تو یہ کازمالوجی میں آتا ہے۔ آپ جب سمپلی زمین کی بات کرتے ہیں تو یہ ارتھ سائنسز کے اندر آتا ہے۔ آپ جب پانی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہائیڈرولوجی کے اندر آتا ہے۔ آپ جب باغات کی بات کرتے ہیں تو یہ باٹنی کے اندر آتا ہے۔ آپ جب درخت کی بات کرتے ہیں تو درخت بھی باٹنی کے اندر آتا ہے۔ آپ جب زمین کے قرارگاہ ہونے کی اور اس کے توازن کی بات کرتے ہیں تو یہ سیسمولوجی کے اندر آتا ہے۔ آپ جب نہروں کی بات کرتے ہیں تو یہ دریا، سمندر اور پانی سے متعلقہ جو سائنس ہے، یعنی جس کو ہائیڈرولوجی کہتے ہیں، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ آپ جب پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ مونٹولوجی کے اندر آتا ہے۔ آپ جب سمندر کی بات کرتے ہیں تو یہ میرین سائنسز کے اندر آتا ہے، جس کو اوشیانوگرافی بھی کہتے ہیں۔ سمندر اس کے اندر آ کے سٹڈی ہوتا ہے، اور سمندروں میں جو آڑ ہے وہ بھی میرین سائنسز میں آتی ہے، یعنی اوشیانوگرافی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر سمندروں کی وہ آڑ سٹڈی کی جاتی ہے۔ بے قرار کی دعا، یہ ریلیجن کے اندر بھی آتی ہے یہ بات، اور سائیکالوجی کے اندر بھی آتی ہے۔ برائی دور ہونا یہ ایتھکس میں آتا ہے، موریلٹی میں آتا ہے، اسپرچویلٹی کے اندر آتا ہے۔ زمین میں خلافت عطا کرنا، گزرے ہوئوں کا وارث بنانا، یہ پولیٹیکل سائنس کے اندر آ جاتا ہے۔ انتھروپولوجی کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ سوشل سائنسز میں یہ سوشیالوجی کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی جو ظلمت ہے، اس کی جو تاریکی ہے، یہ موریلٹی، ریلیجن، ان دونوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے۔ اور راستوں کے اوپر جب آپ چلتے ہیں، یعنی اس نے خشکی اور تری کے اندھیرے راستے تمہارے اوپر روشن کر دیے، تو یہ نیویگیشن سسٹم کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ ہوائیں، یہ ایرو ڈائنامکس سائنسز کے اندر آ جاتی ہیں۔ مخلوق کی جو ابتدا ہے کہ اس کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ فلسفی میں بھی آتا ہے اور ایوولوشنری بایولوجی کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اور جو اس کا مٹنا ہے کہ یہ مٹے گی کیسے اور پھر بنے گی کیسے، یہ ریلیجن کے اندر بھی آ جاتا ہے، میٹا فزکس کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو رزق ہے، رزق پھر ایک بار ایکولوجی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ کم و بیش 17-18 اشیاء گنوائیں، اور 17-18 اشیاء کے گنوانے سے 17-18 سائنسز آ گئیں، جن میں سوشل سائنسز بھی ہیں، جن میں نیچرل سائنسز کے مضامین بھی آج ڈسپلنز آ جاتے ہیں، اور جن کے اندر ہیلتھ سائنسز کے ڈسپلنز آ جاتے ہیں۔ یہ ساری سائنسز اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کازمالوجی کی بات ہوتی ہے، ارتھ سائنسز کی بات ہوئی، ہائیڈرولوجی کی بات ہوئی، باٹنی کی بات ہوئی، سیسمولوجی کی بات ہوئی، مونٹولوجی کی بات ہوئی، اوشنوگرافی کی بات ہوئی، ریلیجن کی بات ہوئی، ایتھکس کی بات ہوئی، موریلٹی کی بات ہوئی، فلسفی کی بات ہوئی، میٹا فزکس کی بات ہوئی، ایرو ڈائنامکس کی بات ہوئی، ایوولوشنری بایولوجی کی بات ہوئی، ایکولوجی کی بات ہوئی، سائیکالوجی کی بات ہوئی، نفسیات کی بات ہوئی۔ تو یہ ساری سائنسز کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے کہ یہ سب سائنسز میں اگر تم غور اور فکر کرو تو یہ تمہیں وہ راستہ دکھاتی ہیں جو تمہارے ایمان اور تمہارے یقین کو اور مضبوط بناتا ہے۔ یہ جو ہماری سوسائٹی میں بہت سوال کیا جاتا ہے
عظمت رفتہ. عظمت رفتہ کیا تھی؟ عظمت رفتہ جن لوگوں سے تھی ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جلیل القدر صوفیاء تھے، کوئی شک نہیں اس میں. بہت بڑے بڑے عالی شان حکمران تھے، بادشاہ تھے بڑے بڑے. ہماری بڑی آرگنائز ملٹریز تھیں، ہماری اسٹریٹجک پاور تھی، پاور ڈائنامکس کو سمجھنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علمی ورثہ تھا، علماء تھے ہمارے پاس، نہ صرف فقہ میں، نہ صرف حدیث میں، نہ صرف تفسیر میں. ہم سے تو یہی سائنسز نہیں سنبھالی جاتی، فقہ، حدیث، تفسیر، سیرت اور جو ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں. اگر آپ غور کریں تو جو ریاضی کے اندر، کازمالوجی کے اندر، ارضیات کے اندر، جغرافیہ کے اندر، ان چیزوں کے اندر، میڈیسن کے اندر، میڈیکل کے اندر، جراحت کے اندر جتنی ترقی مسلمانوں نے کی، وہ ان کو اس ترقی کی طرف لے کے جانے والا، ان کا یہ عملی مزاج بنانے والا، چیزوں کی پیمائش کی طرف ان کو لے کے آنے والا، اور ایک نظریاتی سائنس سے تجربی سائنس کی طرف لے کے آنے والا. یعنی جو ارسطو ہے یا افلاطون ہے یا سقراط ہے یا فیثاغورثیہ کے نظریات ہیں، یا اس سے پہلے پری سوکریٹک گریک کو اگر آپ دیکھ لیں، یا پوسٹ ارسطاٹل گریک کو آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ تقریباً نظری سائنسز مانتے تھے. یعنی نظریاتی طور پہ یہ فلسافیکل چیزوں کو مانتے تھے، جو فل اصل جس کو نیچرل سائنس کہتے ہیں، طبیعیات کہتے ہیں. اس کی اصطلاح تو پہلے استعمال ہوئی، لیکن طبیعیات کی اصل بنیاد مسلمانوں نے رکھی، اس لیے کہ یہ تجربی سائنس کے قائل تھے. اور جو تجربہ کرنا ہے، ہر چیز کی پیمائش کرنا، ہر چیز کو ناپنا، ہر چیز کے اجزاء میں اس کی ماہیت میں غور کرنا، یہ قرآن نے مسلمانوں کو سکھایا تھا. اور اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ غنی روزے سیاہ پیر کنا را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا. یعقوب علیہ السلام کا استعارہ ہے، یہ غنی کشمیری کا شعر ہے جو علامہ اقبال نے اپنی اس نظم کے اندر لکھا تھا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا، وہ اپنے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ وہاں انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس دولت یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس آ گئے تو اس کی جوانی لوٹ آئی، یعنی وہ بڑھیا ہونے سے شباب میں آ گئیں. اور یوسف کے ہجر میں یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دی، آنکھیں سفید کر دی، آنکھیں بینائی جاتی رہی. تو گویا جہاں حسن یوسف ہوگا وہاں شباب بھی ہوگا، وہاں بینائی بھی ہوگی. یوسف کا کرتا لوٹ کے گیا، یعقوب علیہ السلام ان کی آنکھوں کو اللہ نے بینائی عطا فرما دی. تو اقبال اس سے یہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ قوموں کے درمیان علم یوسف کی حیثیت رکھتا ہے، قوموں کے درمیان علم یوسف کی حیثیت رکھتا ہے. علم یعقوب علیہ السلام کے پاس، یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے تو ان کی آنکھیں بینا ہے. اور اگر یوسف زلیخا کے پاس ہے تو اس کا شباب لوٹ آئے گا. جہاں یوسف ہوگا وہاں شباب ہوگا، وہاں بصیرت ہوگی. تو علم یوسف ہے. جس قوم کے پاس علم ہوگا اس قوم کے پاس بصیرت ہوگی، اس قوم کے پاس شباب ہوگا، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس رہے، چاہے وہ زلیخا کے پاس آ جائے. تو بات تھوڑی سی ہم ڈی ٹریک ہوئے، لیکن ڈی ٹریک ایکچولی نہیں ہوئے، ہم اپنے خلاصے کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں. یہ جو علم کی دولت ہے اس کی طرف ہمیں قرآن مجید لے کے جاتا ہے، طبی علوم کی طرف ہمیں قرآن لے کے جاتا ہے. تو یہ ہماری میراث ہے. آگے آئیے، آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے علم غیب کے بارے میں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. فرما دیجئے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے کہ وہ عالم بالذات ہے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. کسی کو کچھ علم نہیں. سارا علم جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اب قرآن مجید میں اس مقام پہ جو آیت آئی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65، اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جو یہی مضمون بیان کرتی ہیں. مثلا سورہ الفاطر کی آیت نمبر 30
ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 18 سورہ الحجرات میں بھی یہی فرمایا، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین سب کے غیب جانتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آپ نے ان تینوں آیات میں دیکھا کہ علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علم غیب اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن اس میں جو سمجھنے والی اور تلاش کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب کسی کو دیتا بھی ہے یا نہیں، یعنی مالک اس کا اللہ ہے، عالم بذات وہی ہے، اور علم غیب اسی کے پاس ہے۔ لیکن سمجھنے والی قرآنی نقطہ نظر سے بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے کو، ملک کو یا بشر کو یا جن کو یا مخلوقات میں سے جسے بھی وہ چاہے، کیا وہ علم غیب دیتا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں دیتا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کی خیرات میں سے اپنے مقبول اور مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے بندے بھی ضرور جانیں گے اتنا جتنا اس نے عطا فرمایا، یعنی وہ عالم بذات ہے، وہ لا انتہا جانتا ہے، لیکن وہ اپنے مقرب بندوں میں سے اگر کسی کو علم غیب عطا کرے تو وہ بندے اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں عطا کیا، اور اس نے کتنا عطا فرمایا ہوگا یہ عطا فرمانے والے کو پتا ہے یا اس بندے کو پتا ہے جس کو عطا ہوا، اس کی وہ لوگ میجرمنٹ نہیں کر سکتے کہ جن کو وہ عطا نہیں ہوا۔ یہ یا علم غیب عطا کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے کتنا عطا کیا، یا وصول کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے اپنے خالق سے علم غیب کی وہ خیرات کتنی وصول کی، کتنی اس کو عطا کی گئی، کتنا علم اس کو بخشا گیا، یہ جانتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کو میجر کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ علم غیب عطا کرتا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا علم جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا۔ یہ جو عام شخص ہے یہ ودن بریکٹس ہے، یعنی قرآن کا لفظ نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہی بتایا کہ یہاں یہ لفظ ہے کہ پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اس لیے کہ عام شخص میں اور اس کے پسندیدہ رسولوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ہر شخص کو نہیں دے دیتے علم غیب، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے عطا کرنا چاہے، جسے علم غیب پہ وہ اطلاع فرمانا چاہے وہ اس کو اطلاع عطا فرما دیتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 179 دوسری آیت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عامت الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے، لیکن عامت الناس کو اس پہ مطلع نہیں فرماتا۔ اب تیسری آیت ہے اس پہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا فرمایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، یعنی عطا اس نے کیا، عطا اس نے کیا، آپ جو جانتے ہیں اس کی عطا سے جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ وہ ایک ایسا علم ہے جو عام لوگ نہیں جانتے، لیکن اے برگزیدہ پیغمبرو تمہیں اس نے وہ علم عطا کیا ہے، اور تم جو نہیں جانتے تھے اب جانتے ہو۔
آیت نمبر 4 اس میں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، میں تمہیں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اب چشم عیسیٰ نے بظاہر تو نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا اور غیب پہ مطلع فرما دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس علم غیب سے یہ جانتے تھے اور یہ کہنے لگے کہ تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، تمہیں بتا سکتا ہوں، اور جو تم نے کھایا ہے تمہارے شکموں میں ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ گویا نبی کے علم غیب پر ایمان لانا ایمان والوں کی نشانی ہے، اور ان آیات میں یہ واضح طور پر فرمایا گیا ہے، یہ جتنی ہم نے 4 آیات یہ پیش کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کتنا عطا کیا، اس کتنے کا جواب ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا، یہ عطا کرنے والا جانتا ہے یا جسے عطا ہوا وہی اس کو جانتے ہیں۔ اب اس میں علامہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے عہد میں پاکستان میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محدث اعظم تھے اور فقیہ اعظم تھے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان پہ رحمتیں اور آسانیاں نازل فرمائے، انہوں نے اپنی تفسیر نور العرفان میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ تأکلون اور تدخرون، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مضارع کے صیغے ہیں، یہ دونوں مضارع کے صیغے ہیں گرامیٹیکلی، اور مضارع کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے، یعنی پاسٹ اینڈ فیوچر یہ دونوں مضارع کے اندر آ جاتے ہیں اور اس میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اب اس میں علامہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مولانا احمد یار خان نعیمی وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ جو کچھ تم کھا کر آؤ، یا تم سال رواں میں جو کچھ بھی گندم لکڑی وغیرہ جمع کرو، مجھ سے پوچھ لو، ہر شخص جو کچھ وہ جمع کر رہا ہے یا کر چکا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ بات آ گئی پریزنٹ کی، اور علامہ نعیمی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اطلاق مستقبل پہ کیا جائے، فیوچر پہ کیا جائے، تو اس کا مراد یہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھ تم کھاؤ گے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرو گے میں وہ بھی جانتا ہوں، یعنی جو ہوگا مجھے اس پہ بھی مطلع کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہ دونوں معنی دیتا ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم غیب سے متعلق قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ پہلی یہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی کا بیان ہے، اور دوسری وہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہا اپنی قدرت سے علم غیب عطا فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے پاس وہ علم بذات ہے، اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے پاس وہ علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اب آئیے سورہ قصص میں، اس کا نام سورہ قصص جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 25 میں قصص کا ذکر آیا، فلما جاءہ وقصص علیہ القصص، اس وجہ سے اس کا نام سورہ قصص بیان کیا گیا۔ اور اس میں اور سورہ النمل میں جو مناسبت ہے اس کی بیان میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے کی متصل 2 صورتوں میں بیان کیا گیا، لیکن جن چیزوں کو ان صورتوں میں اختصار سے بیان کیا گیا تھا، اس صورت میں اس اختصار کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ اس وجہ سے سورہ نمل اور سورہ قصص میں ایک یہ مناسبت بھی ہے کہ سورہ نمل میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کو ہلاک کرنے کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان ہوا، اور سورہ قصص میں اس کی تفصیل آ گئی۔ اب آئیے اس کی
آیات اور خلاصے کی طرف۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں قرآن کریم کا روشن کتاب ہونا بیان ہوا، بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا بیان ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا آپ کو تابوت میں رکھ کے دریا میں ڈالنا بیان ہوا، فرعون کے گھر آپ کے پرورش پانے کا بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کا دودھ پلانے کے لیے اختیار کی گئی تدبیر کا بیان ہوا، اور آپ کے مکے کے ساتھ قبطی کی موت کا واقع ہونا بیان ہوا، اور فرعونیوں کا آپ کو قتل کرنے کے درپے ہونے کا بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین کی طرف ہجرت کا بیان ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانا، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا بیان ہوا۔ شعیب علیہ السلام کا اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنے کے اظہار کا بیان ہوا، اور آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے مصر کی طرف واپسی، وادی طور میں جانے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف پانے کا بیان ہوا، معجزات کے عطا ہونے کا بیان ہوا، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے اور تکبر کرنے پر فرعونیوں کے غارق ہونے کا بیان ہے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے کا بیان ہے، آقا کریم علیہ السلام کی رسالت اور دیگر رسولوں کی بعثت کی حکمتوں کو بیان کیا گیا، اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آنے والی مصیبت کا اور قوم موسیٰ کی مذمت کیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 میں کفار مکہ کو نصیحت کی گئی، اور اہل کتاب میں سے اہل حق کی شان کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 میں آقا کریم علیہ السلام کا ہدایت کا پیغام عطا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ہدایت عطا کرنے کا بیان ہوا، پہلی قوموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیے جانے کا بیان ہوا، اور آخرت کی زندگی کا دنیا کی زندگی سے بہتر ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 67 میں قیامت کے دن مشرکین کی رسوائی کا بیان ہوا، مشرکین کو گمراہ کرنے والوں کا اللہ کی بارگاہ میں بیزاری کا اعلان کرنے کا بیان ہوا، اور دنیا میں بتوں کی پوجا کرنے سے توبہ کرنے پر کامیابی کا اعلان۔ اور آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار اور اس کے لائق عبادت ہونے کا بیان ہوا، اور کفار کی رسوائی کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 میں قارون کی بغاوت اور سرکشی کرنے پر اس کے زمین میں دھنسا دیے جانے کا بیان ہوا، پہلی قوموں کو ہلاک کیے جانے کا بیان ہے، اور نیک اور بد اعمال پر سزا اور جزا کے مرتب ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر ایک چیز کے ہلاک ہو جانے کا بیان ہوا، ایک وہی باقی رہے گا۔ سورہ القصص میں آیت نمبر 7 یہ بتاتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اب یہاں ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا گیا۔ آپ کی والدہ نبیہ نہیں ہے، آپ کی والدہ ولیہ ہیں، اور ولیہ کے سینے میں نیک بات کے ڈالے جانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لوٹایا کہ ہم نے ان کے سینے میں یہ نیک خیال ڈالا۔ اس سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ کی طرف الہام کیا جانا برحق ہے۔ پھر آگے وہ یہ فرماتی قرآن مجید بتاتا ہے کہ والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور تم اس صورتحال سے خوف زدہ نہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور انہیں
رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت جب ابھی موسیٰ علیہ السلام شیر خارگی کی طفولیت کے اندر ہیں، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے قلب اقدس میں اللہ نے یہ بات الہام فرما دی۔ اب اس آیت مبارکہ پہ مفسرین نے اور بھی بہت سے مسائل ذکر کیے اور اس کی کئی انہوں نے تشریحات لکھی اور بہت تفصیلی واقعات رقم ہوئے، لیکن جو ناچیز نے نتیجہ اخذ کیا، جس کو کہتے ہیں کہ I speak out of my heart، تو میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے کیا سیکھا۔ میری یہ واقعہ پڑھتے ہی توجہ اس طرف گئی کہ جب صندوق دریا میں ڈالا جا رہا تھا، اور ڈالنے والی کون تھی؟ اس ممتا کے دل پہ کیا گزری اس وقت، اور وہ صندوق بہتا 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 وہ بچہ کہاں پہنچا؟ اس ظالم کے دربار میں، اس ظالم کے محل میں جس نے بچوں کو، بیٹوں کو دیکھتے ہی قتل کرنے کا حکم کیا تھا، اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ دشمن کے گھر میں پرورش ہوئی، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، پھر بنی اسرائیل ان کے قتل کے درپے ہو گئے، پھر شعیب علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے، پھر وہاں سے لوٹ کے واپس آئے اور عظمت میسر ہوئی۔ میری نظر یہ واقعہ پڑھتے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کی جانب لوٹ گئی۔ آغوش یعقوب سے بھائیوں کے ساتھ کھیل کود، اور بھائیوں کی کھیل کود سے کنویں میں ڈالا جانا، کنویں سے بازار مصر میں فروخت ہونا، اور بازار مصر سے بادشاہ کے دربار میں جانا، اور وہاں ان پر تہمت کا لگنا، اور پھر قید خانے میں ڈال دیا جانا، اور پھر قید خانے سے باہر آنا، اور ان کا مقام رفیہ پر متمکن ہونا۔ میری نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ گئی۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، جب وہ اپنی پاک طیب زوجہ کو اور اپنے چھوٹے سے نونہال شیرخوار بچے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے بیٹے کی گردن پہ اللہ کے حکم سے چھری رکھ دیتے ہیں، اور کتنی قربانیوں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گزرتے ہیں، اور پھر ایک مقام عظیم پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ سب باتیں، یہ سب قرآن نے بیان کی ہیں؟ قرآن نے، آخری کتاب نے، برحق کتاب نے بیان کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری باتیں محض اتفاقات ہیں؟ اور یہ معاذ اللہ قرآن کی ضخامت بڑھانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں محققین کے کتب کی ضخامت بڑھانے کے لیے کہ صفحات بڑھ جائیں، یہ بعض قرآن کی ضخامت کے لیے آئی؟ نہیں، یقیناً کتاب برحق ہے، اس میں کوئی چیز نہ اپنے وزن سے زائد ہے، نہ اپنے وزن سے کم ہے، اور نہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کم کیے جا سکتے۔ پھر یہ قرآن میں واقعات بار بار کیوں بیان ہوئے؟ بار بار ہماری توجہ ان انبیاء کے ان واقعات کی طرف کیوں دلائی گئی؟ ایک پیغمبر کے بچپن سے لے کر اس کے مقام رفیع تک فائز ہونے کو قرآن مجید کیسے مراحل میں بیان کرتا ہے؟ ناچیز یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت کا سامان عطا کرنے کے لیے بیان ہوئی ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ ایک تربیتی نصاب ہے ہمارا، اور یہ اس تربیتی نصاب کا ایک چیپٹر ہے انبیاء کے یہ واقعات۔ اور اس میں یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اس میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم ہمیشہ مشکلات سے گزر کر، پریشانیوں سے گزر کر، آزمائشوں سے گزر کر اعلیٰ مقامات تک پہنچتے ہو۔ جتنے نبی آئے ہیں ان کی ممتا پہ کیا گزری، کسی کے باپ پہ کیا گزری، کسی کی زوجہ کے دل پہ جو ممتا تھی اس کے دل پہ کیا گزری جب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی حضرت ابراہیم سلامتی ہو ان پر۔ اس لیے قرآن یہ اصول بتاتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو سخت مراحل سے گزار کے ان کی تربیت کی، اسماعیل علیہ السلام کے باپ اور ماں نے سخت مراحل سے گزار کے ان کی تربیت کی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ناقابل تسخیر ہو جائیں تو اپنے بچوں کو انبیاء اور ان کی ماؤں کے راستے پہ چلاؤ، ان کو آسائشوں کا، آسانیوں کا عادی نہ بناؤ کہ دو ٹسوے کیا بہائے، ہر جائز ناجائز خواہش مان لی۔ نہیں،
اقبال کیا کہتا ہے؟ قیس پیدا ہوں تیری آغوش میں ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا۔ یہاں قیس نہیں پیدا ہوتے، قیس پیدا ہوتے ہیں تپتے صحراؤں میں، تپتے ریگزاروں میں۔ ان تنگیوں میں قیس نہیں پیدا ہوتے، مشکل مراحل سے اپنی اولاد کو گزاریں اور وہ طریقے تربیت اپنائیں جو موسیٰ نے اپنایا، وہ تربیت اپنائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اختیار کی تھی۔ یہ نصاب تربیت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت ایسے سخت اور مشکل مراحل سے گزار کے کی جاتی ہے، آسائشوں کا عادی بنا کر، راحتوں کا عادی بنا کر نہیں کی جاتی۔ بہرحال آگے واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہ مدین میں گئے، مصر سے نکل کے مدین کی طرف، تو انہوں نے ایک کنویں پہ ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے، اس ہجوم سے الگ تھلگ دو عورتیں انہوں نے دیکھیں جو اپنی بکریوں کے ساتھ وہاں کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے جواباً عرض کی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ یہ ہجوم جو ہے چرواہوں کا یہ ختم نہ ہو جائے، اور انہوں نے ساتھ اپنی وضاحت یہ دی کہ ہمارے والد عمر رسیدہ ہیں اور وہ خود نہیں آ سکتے، اس لیے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے آئی ہیں۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کی۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف، یعنی اپنے والد کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کی چال پہ، ان لڑکیوں کی چال پہ، ان کے چلنے پہ قرآن کیا تبصرہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا تخاطب ہے، قرآن کا بیان ہے امت مصطفیٰ کی بیٹیوں کے لیے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم اور حیا کے انداز میں چل رہی تھی۔ پہلی بات، قرآن مجید نے ان کی حیا والی چال کی تحسین کی۔ امت مصطفیٰ کی بیٹیوں، اپنی چالوں کے اندر وہ حیا پیدا کرو جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی میراث ہے۔ حیا پیغمبروں کی بیٹیوں کی میراث ہے، شرافت پیغمبروں کی بیٹیوں کی میراث ہے۔ اور یہ سبق ہمیں کیوں سکھایا قرآن نے؟ یہ بطور خاص یہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمشی علی استحیاء، اس کو ناول رائٹنگ یا اس زبان میں اس کو منظر کشی کہتے ہیں، منظر نگاری ہے۔ قرآن یہ منظر نگاری کیوں پیش کر رہا ہے؟ ایک منظر کو جس کو اللہ اپنی کتاب میں اتنی فوقیت دے رہا ہے کہ ان کے چلنے کے انداز پہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا کہ یہ میری بندی ہے، یہ میرے نیک بندے کی بیٹی ہے، یہ ایک صالح پیغمبر کی بیٹی ہے اور خود ایک صالح اور نیک عورت ہے۔ دیکھو کیسے چلتی ہے، اے حبیب میں اپنی آخری کتاب میں کیوں نہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شرم و حیا کو آپ کی امت کی بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل بنا دوں۔ اس لیے قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی جو شرم و حیا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں اور آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پچھلے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری سے اتنے متاثر ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ان سے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دو بیٹیوں میں سے میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے اس عمل پہ مفسرین نے ان کے اس عمل کی بڑی تحسین فرمائی اور یہ بتایا کہ بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جس کو مفلس کہتے ہیں،
یعنی غریب الوطن تھے، غریب الدیار تھے، نہ وطن ہے، نہ دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا چیز ہے؟ امانت، دوسروں کا احساس۔ دیکھا کہ دو لڑکیاں پرے کھڑی ہیں، ادھر جو ہے وہ ہجوم ہے چرواہوں کا، تو ان سے جا کے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، ان کی مدد کی اور فی سبیل اللہ مدد کی، کوئی غرض نہیں، کوئی طمع نہیں، اور پھر ان بیٹیوں میں بھی حیا کو بیان کیا۔ اور شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بات نہیں، غریب ہے، مسافر ہے، غریب الوطن غریب الدیار ہے، کوئی بات نہیں، نیک تو ہے، صالح تو ہے، امانت دار تو ہے، تو فرمایا میری بیٹی کے نکاح کے لیے ایسا ہی شخص زیبا ہے۔ تو جب بیٹیوں کے رشتے کرنے لگو، مفسرین نے اس پہ بحث کیا باقاعدہ کہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے مال و دولت کو معیار نہ بناؤ، شان و شوکت کو معیار نہ بناؤ، بلکہ کردار کو، اس کے حسن سیرت کو تم اپنا معیار بناؤ۔ اگر حسن سیرت کو معیار بنا کے چلو گے تو تمہاری بیٹیاں ویسی ہی خوشگوار زندگی بسر کریں گی جیسی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حرم میں خوشگوار زندگی بسر کی تھی۔ پھر آگے سورہ القصص میں بیان ہوتا ہے، آیت نمبر 30 میں، فلما آتاہا نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر آتے ہیں سورہ العنکبوت میں۔ سورہ العنکبوت میں اس کی نام کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کو بیان کیا مفسرین نے کہ یہ مکڑی کو کہتے ہیں جو جالا بنتی ہے، اور اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں آیت نمبر 41 میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، تو اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ العنکبوت ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 44 کا خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے مسلمانوں کو آزمائش سے گزارنے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھنے اور عمل صالح کے ساتھ گناہوں کو دور کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان ہے، عمل صالح کی وجہ سے صالحین میں داخل کیے جانے کا بیان ہے، اور منافقین کے نفاق کو ظاہر کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 22 سورہ العنکبوت میں حضرت نوح کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنے اور قوم کا انکار کرنے پر طوفان آنا، حضرت ابراہیم کا اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کرنا، اور تخلیق خدا اور کائنات میں غور و فکر کے حکم کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور ملاقات کا انکار کرنے سے عذاب آنا، اور قیامت کے دن کافروں کا ایک دوسرے پر لعنت کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان لانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 35 میں حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود قوم کی نافرمانی اور ان پر عذاب آنا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے اور عقل والوں کے لیے نصیحت پکڑنے کا بیان ہے۔ یہاں جو عقل والوں کے لیے نصیحت پکڑنے کا بیان ہے، ایک بار پھر آپ اپنے ذہنوں میں یہ رکھ لیں کہ یہ جو سیم سیکس میرج کا فتنہ ہے، قرآن مجید کتنی شدت سے بار بار اس کو نگیٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اس سے باز آنے کی تلقین کر رہا ہے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 میں قوم مدین، قوم عاد، قوم سمود، ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 میں کفار کے عقیدہ کی کمزوری کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دینے کی مثال بیان ہوئی، اور یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ تو میں یہاں ایک بار پھر یہ آپ کو عرض کر دوں کہ مکڑی کا جالا اب کیا چیز ہے؟
فطرت کی ایک چیز ہے، نیچر سے ہے۔ اب قرآن مجید کی آپ صورتوں کے اسماء پہ غور کریں، النحل شہد کی مکھی، النمل چیونٹی، المائدہ دسترخوان، البقرہ گائے، العنکبوت مکڑی اور اس کا جالا۔ تو قرآن مجید نے نیچر کی طرف، طبعی چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ایمانیات کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ یہ جو نیچر میں پھیلے ہوئے مظاہر ہیں یہ تمہیں رب کی وحدانیت کا پتہ دیتے ہیں، رب کی وحدانیت کی طرف، کسی پیدا کرنے والے کی طرف تمہاری توجہ دلاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ فطرت میں غور کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک دعا متعدد علماء کرام نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہے۔ تو حقائق الاشیاء کا علم اللہ سے طلب کرنا بنیادی طور پہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اور خاص طور پہ متوسطین نے، کہ یہ علوم طبعی جو ہیں ان کے فروغ کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ اب العنکبوت میں بیان ہوتا ہے کہ الف لام میم، اس کا حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو یقیناً اللہ ان لوگوں کی آزمائش کے ذریعے انہیں ضرور نمایاں فرما دے گا، اور جو دعوی ایمان میں سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ دونوں اس میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے مراد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ہمیشہ ضرور بضرور آزماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کو اللہ کو واحد ماننے کے اوپر جب عذاب دے رہے تھے کفار مکہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی ان کی آزمائش کی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ اس آزمائش کے بعد تم سے جنت کا وعدہ ہے، وہ ثابت قدم رہے تو مومنین ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت سے، کوشش کرنے والوں کی کوششوں اور مجاہدین کے مجاہدہ سے وہ بے نیاز ہے۔ اگر اس میں تقوی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے، وگرنہ وہ کسی کی احتیاج نہیں رکھتا۔ اس میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس میں مفسرین نے بہت تفصیلاً یہ بحث فرمائی ہے کہ صرف تلوار چلانا ہی جہاد نہیں، بلکہ قلم کے ذریعے دین پھیلانا بھی ایک جہاد ہے، اور باطل کی قلم کے سامنے اللہ کے دین کے لیے اپنا قلم اٹھانا یہ بھی جہاد ہے، اور نفس کی بری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی جہاد ہے۔ اور ایک اور بہت اہم آیت ہے اس میں، آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا۔ ایک بار پھر یہاں والدین سے حسن سلوک کا ذکر آیا، لیکن یہاں ایک حکم مختلف آیا باقی مقامات سے، اور وہ یہ کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ لیکن اگر وہ تم پر یہ کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو فرمایا جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت مت کر، فلا تطعہما، اگر وہ تجھے رب کے ساتھ شرک کا حکم کریں تو ان والدین کی اطاعت مت کرو۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا
جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو اس پہ مفسرین نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی جو والدہ تھیں ان کو جب پتہ چلا کہ سعد جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص سابقین الاولون میں سے ہیں، تو والدہ نے کہا کہ تم پرانے مذہب پہ واپس آ جاؤ وگرنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ تو والدہ نے کئی دن تک کھانا پینا ترک کر دیا۔ جب نڈھالی بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ نحیف ہو گئی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے اپنی والدہ سے یہ کہا، آپ نے کہا کہ تو ایک جان ہے ماں، تو ایک ہے، اگر 100 جانیں بھی چلی جائیں تو میں دین حق کو چھوڑ کے شرک کی بات پہ واپس نہیں آؤں گا، میں نے حق کے ساتھ دین کو قبول کیا ہے۔ اس لیے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ لے کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اس وقت اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ نازل فرمائیں کہ تم والدین کی اطاعت تب تک کرو جب تک وہ تمہیں شرک کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک کے بارے میں کہیں تو تم پہ لازم ہے کہ تم ان کی اطاعت کو ترک کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ظاہری باطنی انوار سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔